اور حسین یہ کہتے ہوئے حرم میں داخل ہو رہے ہیں کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن اس زمین کا تقدس مجھے پیارا ہے، اس زمین کا احترام مجھے پیارا ہے، میں قتل کر دیا جاؤں مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر مکے کی حد سے ایک بالشت باہر نکل جاؤں، جو شرع نے مکے کی حدیں معین کی ہیں ان حدوں سے ایک بالشت باہر نکل جاؤں اور اس کے بعد قتل ہو جاؤں، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن حدود مکہ کے اندر ایک بالشت اندر رہتے ہوئے قتل ہوں، یہ قتل مجھے گوارا نہیں ہے، میرے قاتل آ چکے ہیں، لہذا میں اس سال حج نہ کروں گا، میں اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جا رہا ہوں۔ حسین نے سخت حفاظتی انتظامات میں حج کیا، عمرہ ادا کیا، اور عمرہ ادا کر کے مکے سے باہر چلے گئے۔ 8ویں تاریخ اب یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو کل بتا چکا کہ راستے میں خبر شہادت جناب مسلم ملی۔ اگر حسین کا مقصد حکومت ہوتی، اگر حسین کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا تو وہیں سے قافلے کا رخ بدل جاتا، وہیں سے قافلے کا رخ مڑ جاتا کہ کوفے والے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اب ہم کوفے نہ جائیں گے، لیکن حسین اسی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمنا حکومت میں نہیں جا رہے تھے، وہ آرزو شہادت میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے آخر میں ایک منزل وہ آئی جب ہر کا لشکر سامنے آیا، اور دنیا میں ایسا بھی شاید کبھی ہوا نہیں کہ پیاسا دشمن جب سامنے آیا تو ساقی کوثر کے بیٹے کا دریائے سخاوت جوش میں آ گیا، حکم دیا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں، جو بات ہوگی ان سے بعد میں ہوگی، جو بات ہوگی ان سے بعد میں ہوگی، پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ اے لیجیے، حسین کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے، دشمن کے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ایک آدمی سیراب ہو گیا، ایک ایک جانور سیراب ہو گیا، سب سیراب ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام تاریخ میں علی ابن طعان محاربی لکھا ہے، کہتا ہے بہت پیاسا تھا اور میرے ہوش حواس درست نہیں تھے پیاس کے مارے، امام کے کسی خادم نے مجھے مشق دی پانی کی، میں نے گھبرا کے کھولی تو اتنا گھبرایا ہوا تھا میں کہ سارا پانی گر گیا اور میں نہ پی سکا۔ دوسری مشق مجھے دی گئی، اس مشق کا پانی بھی میں نے ضائع کر دیا، نہ پی سکا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بزرگ کرسی بیٹھے تھے سامنے، اٹھتے خود، انہوں نے مشکیزہ اتارا، اپنے ہاتھ سے کھولا، بڑے پیار سے مجھے پانی پلایا۔ کہتا ہے جب میں سیراب ہو گیا اور میرے ہوش حواس درست ہو گئے تو میں نے بعد میں ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے پانی پلایا ہے اپنے ہاتھ سے۔ کہا تم نہیں جانتے، یہی حسین ابن علی ہیں، یہی حسین ابن علی ہیں۔ صبح قیامت تک کے لیے انسانیت کی تاریخ کے اوپر ایک لازوال احسان چھوڑ گئے حسین ابن علی، پیاسے دشمن کو پانی پلا کے اسلام کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ اسلام کسی پر ظلم کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام پیاسے دشمن کو پانی پلانے کا نام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس واقعے کے ٹھیک 10 دن کے بعد، یہ واقعہ پہلی محرم کا ہے، ہور کے لشکر سے امام کی ملاقات پہلی محرم کو ہوئی ہے، اور ٹھیک 10 دن کے بعد
یہی بزرگ جو دشمن کو پانی پلا رہے تھے، یہ اپنے 3 دن کے پیاسے بچے کو ہاتھوں پہ لیے کھڑے تھے، اور اس لشکر میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پانی پیا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میری خطا ہے تو یہ بچہ تو بے قصور ہے، یہ تھوڑی دیر میں پیاس کے مارے مر جائے گا، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ انسانیت کلیجہ پکڑے تھی، شرافت کا منہ اترا ہوا تھا، پسینے آ رہے تھے دنیا انسانیت کو جب حسین علی اصغر کو دشمن کے سامنے لائے تھے، مگر بجائے اس کے کوئی صاحب اولاد ایک جام پانی کا پیش کرتا، ایک تیر آیا ننھے بچے کے گردن پہ لگا، بچے نے مسکرا کے باپ کو دیکھا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حسین نے گردن سے تیر نکالا، چلو میں خون لیا، اپنے چہرے پہ ملا، کہا قیامت کے دن اپنے نانا سے اسی شان سے ملاقات کروں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جب کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو موضوع شروع کیا ہے وہ موضوع ولایت ہے، اور میں نے کل کوشش کی کہ اس بات کو اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ ولی کا کام کیا ہے اور ولایت کیا چیز ہے۔ احکام الہی کو نافذ کرنا، قانون کو اللہ کے ایگزیکیوٹ کرنا، یہ ولی کا کام ہے۔ اللہ نے ولایت کو اپنی ذات کے لیے بھی مناسب جانا، وہ خود بھی ولی ہے، اپنے رسول کے لیے بھی اس نے ولایت کو مناسب جانا، لہذا رسول بھی ولی ہیں، اور اس کے بعد وہ ولایت رسول سے اماموں کی طرف منتقل ہوئی، اور ائمہ اطہار بھی ولی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت اگر نہ ہو تو دین سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کی کہانی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ، تھوڑی عقل، تھوڑی فکر استعمال کرنا پڑے گی۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم کردار و عمل کی ایک مشین ہیں، کیریکٹر کی ایک مشین ہے۔ ہم سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور ہم صحیح بھی رہتے ہیں، دونوں صورتیں ہیں۔ اللہ نے اس انسان کو ایک بڑی پیچیدہ اور بڑی سافسٹیکیٹڈ مشین کی شکل میں بنایا ہے، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنی مشینیں بنی ہیں سب اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں۔ کوئی نہ فرشتوں نے بنا کے بھیجی ہے کہ کہا جائے یہ مشین کمپیوٹر فرشتوں نے بنایا ہے، بہت سپر کمپیوٹر ہے، نہ جنوں نے کوئی مشین بنائی ہے کہ ان کا یہ ہوائی جہاز جنوں کا بنایا ہوا ہے، ذرا فاسٹ چلتا ہے۔ یہ جتنی مشینیں ہیں سب انسان نے بنائی ہیں،
گویا انسان ساری مشینوں کی ماں ہے، ساری مشینیں اس کے بچے ہیں اور یہ ساری مشینوں کی ماں ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کوئی بھی چھوٹی موٹی مشین جو گھریلو یوز کی ہوتی ہیں خریدنے جاتے ہیں، ایک ٹیپ ریکارڈر خریدنے گئے، ایک کیمرہ خریدنے گئے، ویڈیوگرافی کیمرہ خریدنے گئے، ایک فریج خریدنے گئے یا ٹی وی خریدنے گئے، واشنگ مشین خریدنے گئے، وہ جو گھریلو استعمال کی مشینیں ہوتی ہیں، تو کمپنی والا اس کے ساتھ میں ایک کتاب بھی دیتا ہے، سمجھیے آپ۔ اور یہ کتاب اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشین کیسے یوز کی جائے، یہ مشین کیسے یوز کی جائے۔ اور جس کمپنی کی مشین آپ لیں گے وہی کمپنی کتاب بنا کے دیتی ہے، دوسری کمپنی کا کتاب نہیں بناتی ہے۔ اگر آپ نے مرفی کی مشین لی ہے تو کتاب بھی مرفی والے دیں گے، اور اگر آپ نے پیناسونک کی مشین لی ہے تو کتاب بھی پیناسونک والے دیں گے۔ فرمایا ہم نے یہ ممکن نہیں ہے کہ مشین مرفی کی ہو کتاب پیناسونک کی ہو، جو مشین ہوگی جہاں کی وہیں کی کتاب ہوگی۔ کتاب میں کیا لکھا ہوگا کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ کہیں 110 چلتا ہے پاور، کہیں 220 چلتا ہے، 110 والی 220 پہ لگا دیے جل جائے گی، 220 والی 110 پہ لگا دیے جل جائے گی۔ ہمیں لکھا ہوتا ہے کتنے پاور پر لگائیے اس کو، کیسے استعمال کیجئے، کیسے اس سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے آپ اس کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ بس جس طریقے سے مشین بنانے والا ہی کتاب بناتا ہے، ویسے ہی اللہ نے یہ انسان کی مشین بنائی ہے، اس کے لیے دین بھی وہی بنائے گا، دوسرے کو حق نہیں ہے بنانے کا۔ اب سمجھے آپ مذہب کیوں وہ بنائے گا؟ ہم جو کہتے ہیں رہبر وہ منتخب کرے گا، امام وہ منتخب کرے گا، رسول وہ منتخب کرے گا، نبی وہ منتخب کرے گا، ولی وہ منتخب کرے گا، کاہے کو منتخب کرے گا؟ ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم نے اگر مشین بنائی ہوتی تو کتاب بھی ہم بناتے، جب مشین اس نے بنائی ہے تو کتاب بھی وہی بنائے گا، قانون بھی وہی بنائے گا۔ اب صاحب ہم مشین خریدنے کے لیے چلے، ہم نے کہا ہمیں ایک ویڈیوگرافی کیمرہ چاہیے تو ہم لے لیں۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ دیکھیے ہم نے مرفی کیمرہ لیا تھا بہت عمدہ، اور 10 برس ہو گئے لیے کو ہمیں، آج تک ویسے ہی چل رہا ہے جیسا لیا تھا، اور کوئی خرابی اس میں نہیں ہوئی ہے۔ ہم آپ مشورہ دیتے ہیں مرفی والا کیمرہ لائیے گا، بہت مضبوط بہت عمدہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا اچھی بات، جا کے بازار سے مرفی والا کیمرہ لے آئے، اور کتاب بھی اس نے دی تھی، وہ لاتے میں کہیں گر گئی۔ تو ہم نے کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے دوست سے کتاب منگوا لیں گے، اس کے یہاں تو ہے، اس کو دیکھ کے اس کو آپریٹ کریں گے۔ جب لڑکے کو بھیجا ان کی یہاں کتاب بھیج دیجئے، ہماری کتاب کہیں گر گئی ہے، تو ان کا ابا سے کہنا کہ وہیں سے جا کے دوسری کتاب لائیں، ہماری کتاب سے وہ آپریٹ نہیں ہوگا۔ کہا ہے تو ایک ہی کمپنی کی، کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس ہے آج سے 10 برس پہلے کا ماڈل اور آپ لائے ہیں ابھی کا ماڈل، لہذا پرانا ماڈل جو ہے وہ پرانی کتاب سے آپریٹ ہوگا، نیا ماڈل نئی کتاب سے آپریٹ ہوگا، یہ اس سے نہیں آپریٹ ہوگا، لہذا وہیں سے کتاب لائیے۔ اب سمجھے آپ کہ ہم لوگ تورات و انجیل سے کیوں آپریٹ نہیں ہوں گے؟ یہ نیا ماڈل ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد
عزیزان گرامی ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے، یہ تو چھوٹی چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں جو گھریلو یوز کی ہوتی ہیں، اور ملکوں میں ڈیل ہوتی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ آتے ہیں، پوری پوری فیکٹریاں آتی ہیں باہر سے، پورے کارخانے آتے ہیں، وہ بڑی ہیوی مشینیں ہوتی ہیں، وہ جہازوں پلٹ کے آتی ہیں، بہت بڑی بڑی مشینیں۔ تو جہاں سے پورا پروجیکٹ آتا ہے وہیں سے انجینئر بھی آتے ہیں۔ اگر جرمنی سے آ رہا ہے پروجیکٹ تو اس کو چلانے والے انجینئرز بھی جرمنی سے آئیں گے، سیٹ کرنے والے اور لگانے والے۔ اگر امریکہ سے آ رہا ہے تو انجینئر بھی امریکہ سے آئیں گے، اگر برٹن سے آ رہا ہے تو انجینئر بھی برٹن سے آئیں گے۔ اگر ہندوستانی یہ جھگڑا کرنے لگیں کہ مشین تو ہم وہاں کی لے لیں گے لیکن انجینئر ہمارے ہوں گے، تو یہ تو فیکٹری بند پڑی رہے گی، پروڈکشن نیل ہو جائے گا، یہ مال صحیح نہ بنے گا۔ عزیزان گرامی، دین جو ہے وہ الہی پروجیکٹ ہے، جب اس نے اس دنیا میں یہ پروجیکٹ ڈالا تو اس کو چلانے والے بھی ادھر ہی سے آئیں گے، یہاں کے انجینئر نہیں چلا پائیں گے۔ فرمایا ہم نے یہاں کے انجینئر نہیں چلا پائیں گے اسے، اور اگر یہی ضد ہوئی کہ نہیں چلائیں گے یہیں کے، تو معلوم ہے فیکٹری لگی ہوئی ہے، پروڈکشن نہیں ہے، یا ہے تو گڑبڑ ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انجینئر جو جانتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، اسے بنا نہیں رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام میں بھی یہی ہوا کہ دین ادھر کا تھا، ان کا چلائیں گے ہمارے انجینئر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ویسے مسلمان نہ بنے جیسے بننا چاہیے تھے، اور اگر کچھ ناتجربہ کاروں نے چلایا بھی تو دہشت گردوں جیسے بننے لگے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ دین کا مسئلہ جو ہے اس کو سیاست میں نہ لیں۔ ولایت کا مسئلہ جو ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، حکومت کے مسئلے جو ہیں، اقتدار کس کے پاس رہے، خزانہ کس کے پاس رہے، لشکر کس کے پاس رہے، فوجی کس کی اطاعت کریں، اس کے لیے دنیا نے اپنے ایمان بیچے، عقیدے بیچے، مذہب بیچے۔ وہ مذہب کو سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا ہے، وہ دھرم کو، مذہب کو، ریلیجن کو سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا ہے۔ جب وہ آرگنائز ہو گئے، جب وہ منظم ہو گئے، انہوں نے اٹھا کے اقتدار، بس اور کچھ نہیں، پاور، حکومت، سلطنت۔ اسلام کدھر گیا؟ مذہب کدھر گیا؟ عزیزان گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ سرور کائنات دین لائے تھے، اسلام دکھ درد کا علاج تھا، اسلام کے فلسفے کو لوگ سمجھے ہی نہیں، اسلام بیماروں کے لیے دوا تھا، اسلام کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کوئی بادشاہت بنانے کے لیے اور حکومت کے لیے انہوں نے کچھ کیا تھا۔ لیکن جنہوں نے مذہب کو ہائی جیک کر کے حکومت میں تبدیل کیا، ان کے لیے اسلام حکومت تھا، ان کے لیے اسلام دولت تھا، ان کے لیے اسلام اقتدار تھا۔ انہوں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ ماننا پولیٹیکل تھا، اس لیے کہ اس کے آگے نہیں مانا۔ اور کیا ہم نے اس کے آگے نہیں مانا۔ رسول چلے گئے، اللہ سامنے نہیں ہے،
قرآن ہماری بغل میں ہے، جیسے چاہیں گے اس کا انٹرپریشن کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح اسلام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا ہی نہیں، اور فلسفہ ولایت جو ہے اس کے وہ پردہ ڈالا گیا، اس کو چھپایا گیا، وہ کسی کے سامنے آنے نہیں دیا گیا، اور خطابات بٹنے لگے، امیر المومنین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نائب رسول، جانشین رسول۔ ہمیں جو شکایتیں ہیں دنیا سے وہ عجیب و غریب شکایتیں ہیں، لیکن ہماری شکایتوں کا کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، لوگ مذہبی ٹرم استعمال کرنا اگر چھوڑ دیں تو ہم کو شکایت نہیں ہے کوئی۔ اب رولر ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سے بادشاہ ہیں، بہت سے صدر ہیں، بہت سے وزیر اعظم ہیں دنیا میں، بڑے پاورفل، سیاست ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کہاں ہم شہر بھر سے جھگڑا کرتے ہوئے دنیا بھر سے چلے جائیں گے؟ لیکن آپ کا یہ مذہبی پیشوا بھی ہیں، یہ اس پر جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا اس پر ہے کہ مذہبی پیشوا بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں منموہن سنگھ، ہیں پرائم منسٹر، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن کہیے کہ نہیں، آپ نماز بھی ویسی پڑھیے جیسی وہ کہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ نہ ہوگا ہو پائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ اس سال مسلمان ہندوستان کے حج کو نہ جائیں، لہذا نہ جائیے۔ اب یہ بات جو ہے، یہ مذہب کے اندر، دین میں، دھرم میں انٹرفیئرنس جو ہے یہ گوارا نہیں ہے۔ ویسے آپ ٹھیک ہے، ہمارا دنیا سے کوئی جھگڑا نہ ہوتا اگر بات بادشاہت تک رہتی، پر حکومت آپ کر لیجئے، تخت و تاج آپ سنبھال لیجئے، مذہب یہ بتائیں گے، حرام حلال یہ بتائیں گے، جائز ناجائز یہ بتائیں گے۔ یقین مانیے دنیا میں جھگڑا نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ پوری دنیا میں راجا ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، رولر ہوتے ہیں، کنگ ہوتے ہیں، مناک ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل اختیار کیا، اس پر جھگڑا ہے۔ دیکھیے، جھگڑا اتنی سی بات پہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیے ہم کنگ ہیں، ہم مانیں گے، ہاں ہیں آپ کنگ، لیکن آپ کہیے ہم امیر المومنین ہیں، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ دیکھیے، ایمان کفر کی بات نہ لائیے، کس کا مذہب کیا ہے، کس کا مذہب کیا ہے، کس کا دین کیا ہے، کس کا دھرم کیا ہے، وہ اس کو وہ چھوڑیے۔ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے، لیکن آپ کہیے نہیں، ہم خلیفۃ المسلمین بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں اور سکسیسر آف خلافت بھی ہیں، تو یہ بات بھیا ہمارے حلق سے نہیں اترتی۔ آپ بات کو سمجھ لیجیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے گھر بنوایا، بہت عالیشان محل بنوایا آپ نے، اور آپ نے کہا اطہر صاحب ہمارے گھر میں آئیے گا ذرا، ہمارا گھر بہت آپ کا دیکھ کے دل خوش ہوگا، ہم نے بہت عمدہ محل بنوایا ہے۔ خیر صاحب ہم چلے گئے آپ کا گھر دیکھنے کے لیے۔ اب وہاں باتیں کرتے کرتے 1 بج گیا، نماز کا وقت آ گیا، تو ہم نے کہا ارے بھائی نماز بھی ہم یہیں پڑھ رہے ہیں، بہت عمدہ گھر بنایا ہے، عالیشان محل ہے، اللہ رہنا نصیب کرے۔ تو ہم نے کہا نماز بھی پڑھنے کے لیے، ہاں آئیے آئیے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے۔ یہ ایک روم انہوں نے کھولا، کہا دیکھیے میں نے یہ نماز کے لیے روم الگ رکھا، بالکل ہر چیز بالکل پاک ہے یہاں، ادھر میں نے وضو کے لیے واش بیسن بھی لگوا دیا، یہ بالکل پاک ہے، اور یہاں یہ اس روم کے اندر سب بالکل پاک ہے، مصلی بھی رکھا ہے، سجدہ بھی رکھی ہے، تسبیح رکھی ہے، سب رکھی ہے، آپ مولانا یہاں اطمینان سے نماز پڑھیے، بالکل پاک و پاکیزہ ٹھکانہ ہے یہ۔
یہ پاک ہے حصہ پورا، اس پر نماز پڑھیے. مجھے کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ آپ کا پورا گھر ایسا ہی پاک کیوں نہیں ہے جیسا یہ پاک ہے. آپ کے یہاں کون لوگ آتے ہیں، کون ملازمین ہیں آپ کے، کون آپ کے دوست احباب ہیں، کون کہاں آن کے بیٹھتا ہے، کون کہاں صفائی کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے. میں زمانے بھر کا آپ کے ٹھیکیدار تھوڑی ہوں. نماز پڑھنے کے واسطے آپ نے ایک پاک ٹھکانہ بنا دیا ہے کہ یہاں جس کو نماز پڑھنا ہے یہاں ہے. یہ روم بالکل پاک و پاکیزہ ہے، ایک دم ہر چیز بالکل اطمینان سے طہارت کا، یہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نہ ہمیں کوئی حق ہے کہ آپ کا پورا گھر ایسا ہی پاک کیوں نہیں ہے جیسا یہ روم پاک ہے. آپ نے اپنے لڑکے کی شادی کی، ولیمہ کیا، ہم کو بلایا. آپ کے سوشل تعلقات بہت تھے، ہر مذہب کے، ہر عقیدے کے، ہر فرقے کے لوگوں سے تعلقات تھے. سماجی تعلقات آپ کے بہت بڑے ہیں، زیادہ ہیں. ہر وہاں پہنچ کے ہم نے بھی ایک جائے ارادہ کیا کہ ہم بھی ایک پلیٹ لے کے ہم بھی شروع ہو جائیں کہیں. ارے نہیں اطہر صاحب آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے ساتھ آئیے. آپ ایک دوسری طرف لے گئے. ایک روم میں کچھ مولانا بیٹھے تھے، کچھ بڑے داڑھی والے لوگ بیٹھے تھے، ایسے لوگ بیٹھے تھے. کھیل کے آپ یہاں بیٹھ کے کھائیے، بالکل پاک و پاکیزہ اور بالکل صحیح انتظام یہاں پر ہے. بے کھٹ کے آپ یہاں جو کچھ ہو نوش کیجیے، سب یہاں آتا رہے گا. اور وہاں تو ہر طرح کے سب انتظام ہیں. آپ کے لڑکے کا ولیمہ ہے، ہمیں کیا حق ہے کہنے کا کہ آپ نے پورا انتظام ایسا ہی کیوں نہیں کیا جیسا اس روم میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں. خدا جانے کون کون آ رہا ہے آپ کیا، کون کون کھا رہا ہے، کس کس کے لیے آپ نے کیا پکوایا ہے، کس نے پکایا ہے کیا نہیں. ہم کیا زمانے بھر کے ٹھیکیدار ہیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیے یا اس طرح کے لوگوں کے لیے جو احتیاط سے کھاتے پیتے ہیں آپ نے الگ انتظام کر دیا، وہاں جا کے بیٹھے کھا لیجیے. یہ تو اعتراض کی بات نہیں ہے، نہ گھر میں اور نہ دعوت میں. لیکن آپ نے کہا حضرت ہم نے مسجد بنوائی ہے. ایک تو صورت یہ تھی کہ گھر بنوایا ہے، نہیں گھر نہیں بنوایا، مسجد بنوائی ہے. کبھی آئیے دیکھیے. خیر ہم چلے گئے صاحب مسجد میں. سبحان اللہ بہت عمدہ مسجد ہے بھائی، جنت میں گھر بنا لیا آپ نے تو کیا کہنا. بہت زبردست مسجد بنوائی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بہترین ہے سب. ظاہر تو مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز تو پڑھیں. ہم نے کہا ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. کہ نہیں ادھر نہیں. اچھا دیکھیے یہ حصہ جو ہے یہ بالکل پاک مسجد ہے، ادھر پڑھیے. ابھی پاک مسجد کیا ہے؟ بقیہ مسجد کیا نجس ہے؟ مسجد بھی ہے اور نجس بھی ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مسجد بھی ہے اور نجس بھی ہے اور یہ پاک مسجد ہے. یہ اتنا ٹکڑا جو ہے یہ پاک ہے بالکل، ادھر نماز پڑھ لیجیے آپ. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ گھر میں تو ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا آپ کے جب آپ ایک روم کھول کے لے گئے تھے کہ یہ پاک ہے بالکل، یہاں نماز پڑھیے. اچھا دوسری مثال کی بات سنیے. آپ نے ولیمے میں بلایا تھا تو الگ روم میں بٹھائے کھانا کھلا دیا تھا. اب آپ نے کہا دردا ہمیں کیا مولا کی نیاز ہے آئیے گا. چلے گئے صاحب ہم مولا کی نیاز کھانے کے لیے آپ کے. اب جب وہاں کھانے کے لیے بڑے تو آپ نے کہا یہ جو بالکل حلال و طیب نیاز ہے کھائیے. تو کیا نیاز بھی ہے حرام بھی ہے؟ وہ ولیمے میں تک تو سمجھ میں آتی تھی بات کہ پتہ نہیں کون کون آیا ہے، پتہ نہیں کس کس نے پکایا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے. آپ نے محتاط لوگوں کے لیے، مولویوں کے لیے، اس طرح کے ٹائپ نمازیوں کے لیے سب کے لیے اپنا الگ انتظام کر کے رکھا ہے. لیکن یہ کہ جو نیاز مولا ہے اس کے اندر حلال و حرام کا سوال یا مسجد ہے اس میں نجس پاک کا سوال، یہ جھگڑا میں ڈالتا ہی بات. ورنہ آپ اپنا گھر بنائیے، کچھ کیجئے، ہمیں بحث نہیں ہے. آپ اپنے لڑکے کا ولیمہ کیجئے، کسی کو بلائیے، ہمیں بحث نہیں ہے. لیکن جب نیاز کا نام دیجئے تو ویسے ہی ہونا چاہیے، جب مسجد کا نام دیجئے تو ویسے ہی ہونا چاہیے. خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر آف پیرافٹ کو، بادشاہ نہیں کہتے رسول کے نائب کو، سلطان یا کنگ نہیں کہتے رسول کے نائب کو. لفظ خلیفہ جو ہے وہ سکسیسر آف پیرافٹ کے معنوں میں آتا ہے. خلیفہ بھی ہیں اور راشدین بھی ہیں
اور حدیث رسول ہے اور صحیح بھی ہے، تو اس کا مطلب کچھ غلط بھی ہے، کچھ غیر راشد بھی ہے، کوئی مسجد نجس بھی ہے، کوئی نیاز حرام بھی ہے۔ یہ کیا چیز ہے عزیزان گرامی؟ آپ سوچئے تو صحیح۔ ہمیں جو کچھ بھی اعتراض ہے وہ اس بات پر ہے، ذہن عالی میں رہے یہ بات کہ آپ اسلام کا نام نہ دیجئے، مذہب کا نام نہ دیجئے، اور اگر مذہب کا نام دیجئے تو پھر کیریکٹر بھی مذہب والا ہو، سیرت بھی مذہب والی ہو، کردار بھی مذہب والا ہو۔ شراب کے حوض میں غوطے لگا رہے ہیں، وہ امیر المومنین ہیں جی، خدا کی قسم بات کی بات جانے دیجئے، ایک فیشن بن گیا ہے آج وعظ و نصیحت کا، یہ کہ مسلمانوں کو ارے مسلمان بہت خراب ہے، اس کا کردار بہت خراب ہے، اور بہت ایسا ہے، اور بہت ویسا ہے، اور بہت گندا ہے، اور بہت، آج کے مسلمان کو ہر ایک گالیاں دیتا ہے۔ اور یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو بیٹھ کے گالیاں کھا کے خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو پہلی صدی ہجری تھی جس میں بنی امیہ کی حکومت قائم تھی، اس وقت کے مسلمان تو نبی کی نواسے کو مار ڈالتے تھے، اتنا برا نہیں ہے آج کا مسلمان۔ جو لوگ جھوم جھوم کہتے ہیں پہلے والے اچھے تھے، کیا پہلے والے اچھے تھے؟ جو کعبے پر آگ برسائے وہ اچھا تھا؟ جو مسجد النبی میں گھوڑے بندھوا دے وہ اچھا تھا؟ جو رسول کے نمازوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالے وہ اچھا تھا؟ کون سی اچھائی تھی؟ سوائے اس کے کہ دسترخوان اچھا ہوگا اس لیے آپ اچھا کہہ رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام اچھا ہوگا اس لیے آپ اچھا کہہ رہے ہیں، ورنہ کون سی اچھائی تھی؟ کتنے مظلوم قتل کیے گئے، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا ظلم و فساد ہوا، کہاں اچھے تھے لوگ؟ جو آل رسول کے خون سے گارے بنوا کے مکان بنوا دیں، جو زندہ دیواروں میں چنوا دیں، جو اماموں کو زندگی بھر قید کریں، وہ اچھے لوگ تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اپنے لوگ بھی بعض انہی کی پروپیگنڈا کا شکار ہو کے وہی کہنے لگتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اب تاریخ سے پوچھئے تو صحیح کیسے لوگ تھے؟ بنی امیہ کے بادشاہوں کا کیریکٹر آپ پوچھئے، بنی عباس کے بادشاہوں کا کیریکٹر آپ تاریخ سے پوچھئے، آپ ان سلطانوں کا کیریکٹر پوچھئے کہ جو اسلام کے قیادت و نیابت کے دعوے دار تھے اور اس کے بعد بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، انہوں نے کیا کیا دنیا میں، تاریخ سے پوچھئے آپ۔ اور اس کے بعد ٹائٹل لیے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے، امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، ملت کے رہبر بھی ہیں، اور اس کے بعد کردار یہ ہے۔ اور فلسفہ حق اہل بیت جو ہے اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ ہم کیوں اہل بیت کی طرف جاتے ہیں اور کیوں اہل بیت کے فلسفے کو مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام بادشاہوں کے سمجھائے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اسلام ان لوگوں کے سمجھائے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جو اسلام کو خود کچھ نہیں سمجھے۔ ہم نے ایک سلسلہ مانا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ کی ولایت کے بعد رسول ولی ہے، رسول کی ولایت کے بعد امام ولی ہے۔ میں کل کی مجلس میں آپ کو اچھی تفصیل سے سمجھا چکا کہ اللہ اپنی ولایت کے حق سے مذہب کو بناتا ہے، قانون مذہب بناتا ہے، جہاں وہ ہمارا خالق ہے
میں وہ مذہب کا بھی خالق ہوں۔ رسول ولایت کے حق سے اس مذہب کو ہم تک پہنچاتا ہے، امام ولایت کے حق سے اس دین کو ہم کو بتاتا ہے۔ گڑبڑ کہاں پر ہوئی وہ سمجھیے۔ خدا اور رسول کو تو لوگوں نے مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آگے رک گئے، اس کے آگے نہیں بڑھے۔ ولایت والا معاملہ جو تھا وہ غائب ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس آگے آیت ختم۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ فرمایا ہم نے یہ فرق کیوں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سارا عالم اسلام کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور بقیہ دنیا علی ولی اللہ کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کیا خرابی ہے علی میں؟ کیا برائی ہے؟ کیا کمزوری ہے؟ کیا نقص ہے جو آپ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ولی ہیں لیکن کہتے نہیں، کیوں نہیں کہتے؟ وہ کیوں نہیں کہتے، ہم کیوں کہتے ہیں؟ دونوں جگہ سائن آف انٹروگیشن بنی ہے، ادھر بھی ہے کہ کیوں نہیں کہتے اور ادھر بھی ہے کہ کیوں کہتے ہیں۔ ادھر کا جواب وہ جانے، ہمیں نہیں دینا ہے، ہماری سن لیجئے آپ، ہم کیوں کہتے ہیں یہ سن لیجئے۔ اللہ نے قرآن میں 3 ولایتوں کا ذکر کیا ہے اور 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ولایتوں کا ذکر جو ہے قرآن میں وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں روز آپ کے سامنے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن کی دوسری آیت پڑھیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ 3 اطاعتوں کا حکم ہے، 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ہم نے 3 اطاعتیں 3 ولایتیں۔ رسول اللہ نے جب آخری تبلیغ پہنچائی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو وہاں بھی 3 نام لیے تھے، اللہ مولایا، خدا میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو قرآن میں 3 ولایتیں بتائی گئیں، 3 اطاعتیں بتائی گئیں، حدیث رسول نے 3 مولا بتائے، تو اب ہمارے کلمے میں بھی وہی 3 سلسلے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ صلوات محمد۔ یہ ہے سلسلہ۔ اب یہ کہیے کہ یہ 3 جملے کیا ظاہر کرتے ہیں، کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ ان 3 جملوں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دین کے بنانے والے کو ہم مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ کے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دین کو پہنچانے والے کو ہم مانتے ہیں، علی ولی اللہ کہہ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں
کہ دین کے بتانے والے کو ہم مانتے ہیں۔ اس طرح یہ قانون اسلام مکمل ہوتا ہے ولایت علی کے بعد۔ لوگوں نے جو کیا وہ ایک پولیٹیکل معاملہ تھا، اور وہ یہ ہوا کہ رسول کے بعد سارے صحابہ کو اجتہاد کا ٹائٹل دے دیا کہ سب صحابی مجتہد ہیں۔ حدیثیں تیار کی گئیں، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اسلام کو ڈی سینٹرلائز کیا۔ اگر رسول کے بعد اسلام کا معاملہ علی کے ہاتھ میں رہتا تو ایک ہی دین رہتا، ایک ہی فلسفہ رہتا، اسلام ٹکڑوں میں نہ بٹتا۔ لیکن جب آپ نے مسجد میں بیٹھنے والے سب کو مجتہد بنا دیا تو جس کی جتنی سمجھ تھی، جس کا جتنی فکر تھی، جس کے پاس جتنی عقل تھی، جس کے پاس جتنا علم تھا، اتنا اس نے بتایا۔ جب ہم نے نہیں مانا لوگوں کو تو ہمارے اوپر اعتراض ہوا، ہاں آپ نہیں مانتے، نہیں مانتے، ہم کہیں باہر سے تو مال لاتے نہیں ہیں، کسی غیر سے تو لیتے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو الزامات ہیں کبھی ٹھنڈے دل سے لوگوں نے سوچا نہیں۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ہستیاں الٹتے ہیں لوگ، کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم نے کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں کیا ہے، ہم نے آل رسول سے اسلام کو لیا ہے، اور اہل بیت رسول سے اسلام کو لیا ہے۔ آل رسول اہل بیت رسول سے اس لیے ہم نے اسلام کو لیا ہے کہ ہم کسی غیر کے دروازے پر تھوڑے گئے ہیں۔ جس گھر میں قرآن آیا تھا، جس گھر میں رسول آئے تھے، جس خاندان میں دین آیا تھا، اسی خاندان سے تو لیا ہے، کہیں باہر سے تو نہیں لیا ہے۔ علی کون غیر ہے؟ جو لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض تھا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ علی کو صحابیت سے آپ خارج کر دیں؟ علی صحابی تو تھے، تو اگر ہم علی سے لیتے ہیں تو صحابہ ہی سے تو لیتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول کی حالت اسلام میں زیارت کی ہو اور ایک نماز بھی پیچھے پڑھی ہو، وہ صحابی ہے۔ سنیے گا ذرا، جس نے اپنی زندگی میں حالت اسلام میں ایک دفعہ رسول کی زیارت کی ہو اور ایک نماز رسول کے پیچھے پڑھی ہو، وہ صحابی ہے، ایک دفعہ۔ صحابہ کے بعد دوسرا گروہ ہے جس کا نام ہے تابعی۔ یہ میرے بچے سن لیں، یہ چیزیں سن لینے کی ہیں، کان میں پڑی رہیں تو اچھا ہے۔ صحابی ان بزرگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور کیا ہم نے، اگر رسول کے زمانے میں بھی تھے مگر رسول کی زیارت نہیں کی ہے تو وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہے۔ تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے رسول کو تو نہیں دیکھا مگر صحابہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا ان کو دیکھا ہے۔ اور ایک گروہ ہے جو کہلاتا ہے تبع تابعی۔ تبع تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا مگر تابعین کو دیکھا ہے۔
یعنی ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ صحابی، تابعی، تبع تابعی 3 لفظ ہیں. صحابی وہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، تابعی وہ جس نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعی وہ جس نے تابعین کو دیکھا. یہ 3 جنریشن ملا کے صدر اول اسلام کہلاتا ہے. غور کیا ہم نے؟ یہ 3 جنریشن ملا کے صحابی، تابعی، تبع تابعی، یہ 3 جنریشن ملا کے صدر اول اسلام کہلاتا ہے. اس کو لوگوں نے بڑا مرتبہ دیا ہے. جیسے مکہ مدینہ محترم ہے، کہاں ہے؟ مکے کے اندر ہے، ہاں ہے مدینے میں. ویسے سمجھیے انسانوں میں یہ جو صدر اول اسلام ہے یہ مکہ مدینہ ہے. ہاں آپ صدر اول اسلام کے لیے کہتے ہیں؟ ہاں آپ صدر اول اسلام کو نہیں مانتے؟ ایسی آنکھیں نکال کے لوگ دوڑتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں. ہاں صدر اول اسلام. میاں جو کچھ لیا ہے ہم نے صدر اول اسلام سے لیا ہے. اب ذرا سنیے گا آپ. صحابی وہ جس نے رسول کو دیکھا. ہمارے 3 امام صحابی ہیں. پہلے امام نے رسول کو دیکھا، دوسرے امام نے رسول کو دیکھا، تیسرے امام نے رسول کو دیکھا. اور خالی دیکھا نہیں، صحابی تو وہ ہے جس نے دیکھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا بھی، رسول کی زبان بھی چوسی، رسول کی پشت پر بھی بیٹھے، رسول کے کاندھے پر بھی بیٹھے، رسول کی گودیوں میں بھی کھیلے. سمجھے آپ؟ 3 امام ہمارے جو ہیں وہ صحابی ہیں. پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، 3 امام صحابی ہیں. اب آئیے اس کے بعد تابعی. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. 2 امام ہمارے تابعی ہیں. چوتھے امام جنہوں نے اپنے دادا حضرت علی کو دیکھا، اپنے چچا امام حسن کو دیکھا، اپنے باپ امام حسین کو دیکھا، اور نہ جانے کتنے صحابہ کو دیکھا جو اس زمانے میں تھے. ہیں چوتھے امام یہ تابعی ہیں. 5ویں امام یہ تابعی ہیں، اس لیے کہ 5ویں امام نے بھی اپنے دادا امام حسین کو دیکھا جو صحابی تھے، اور 5ویں امام نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا جن کے ذریعے رسول اللہ نے ان کو سلام کہلوایا تھا. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے رسول اللہ نے سلام کہلوایا تھا کہ تم اتنا زندہ رہو گے کہ میرے 5ویں نائب کو دیکھو، جب ملنا تو میرا سلام کہہ دینا. تو جابر مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، یا باقر یا باقر کہا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے ان کا دماغ ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. میں کہوں گا جابر غم نہ کرو، جب لوگوں نے رسول کے دماغ کو نہیں چھوڑا تمہارا دماغ کیا چیز ہے. وہ ایک دن نظر پڑی امام پر، انداز رفتار سے رفتار مل رہا تھا. کہا صاحبزادے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. نام سے نام مل گیا. اچھا خدا تشریف لے جائیے. جاتے ہوئے انداز رفتار دیکھا، رسول کی تصویر سے ملا رہے تھے تصویر. کہا صاحبزادے آئیے ذرا میرے پاس، پھر آئیے. وہ پھر آئے تو دیکھتے رہے. یہ ابھی تصویر سے تصویر ملا ہی رہے تھے کہ انہوں نے علم سے علم ملا دیا. کہا کہ وہ پیغام کیوں نہیں پہنچاتے جو میرے جج نے تمہیں دیا ہے. جابر اٹھ کھڑے ہوئے. کہا بے شک بے شک.
یہ نہ رسول اللہ آپ کے جد نے آپ کو سلام کہلوایا. تو پانچویں امام بھی تابعی ہوئے, انہوں نے صحابہ کو دیکھا. دو امام تبع تابعی ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. چھٹے امام اور ساتویں امام. جی تو ہمارے 12 اماموں میں صحابی بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, تبع تابعین بھی ہیں. تو اگر ہم نے ان سے دین لیا ہے تو کسی غیر سے تھوڑی لے لیا. جو پریشانی ہو رہی ہے خلاوات بھیج دیں محمد. ہم نے ان سے دین لیا ہے اور ہم ان سے مذہب کو سمجھیں. انہوں نے ہم کو دین بتایا, پہلے امام نے بتایا, دوسرے امام نے بتایا, تیسرے امام نے بتایا, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں. ہم نے وہیں سے لیے جہاں سے آپ لائیں, کہیں غیر سے نہیں لیا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ سب صحابہ کو ہم مجتہد ماننے کے لیے تیار نہیں. جو بات ہے بالکل صاف صاف ہونا چاہیے, دل میں نہیں رکھنا چاہیے. سب صحابہ کو ہم مجتہد ماننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ اجتہاد علم کا ایک درجہ ہے. یہ خاندانی کوئی چیز نہیں ہے کہ سید کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو سید کہلائے گا, اور خواجے کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو خواجہ ہوگا. وہ پیدائش کے وقت ہی سے سید ہوگا, وہ پیدائش کے وقت ہی سے خواجہ ہوگا. اجتہاد اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے. علم کا وہ معیار آپ حاصل کر لیجئے, آپ ہو جائیں. اس معیار علمی تک اپنے کو پہنچائیے, آپ ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب آپ کا بین لگا ہوا ہے, آپ نہیں ہو سکتے. جو خواجہ ہے وہ سید نہیں ہو سکتا, کچھ ہو جائے. جو سید ہے خواجہ نہیں ہو سکتا, مگر مجتہد ہو سکتا ہے. سید بھی ہو سکتا ہے مجتہد, خواجہ بھی ہو سکتا ہے مجتہد. کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ تعلیم میں اس منزل تک آپ پہنچ جائیے کہ آپ کے اندر فتویٰ دینے کا ملکہ پیدا ہو جائے. آپ مجتہد ہیں, ہم مجتہد ہیں. اب یہ کہ ہم نہیں کر پائے یا نہیں پہنچا پائے اپنے کو علم کی اس منزل تک, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر چاہتے ہو پہنچ جاتے تو ہو سکتے تھے, بین نہیں لگا ہوا ہے ہمارے اوپر. تو اجتہاد والا معاملہ جو ہے, مسئلہ پوچھنے والا معاملہ, وہ خاندانی اور نسلی نہیں ہوتا ہے, وہ علمی ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہوگا اسی سے مسئلہ پوچھا جائے گا, جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا. اب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ روز یہاں مجلس پڑھتا ہوں. جب میں 59واں منٹ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے, اور ان کے آنے کے 1 منٹ بعد میں نے مجلس ختم کر دی. تو پوری مجلس کے لیے وہ کیا بتائیں گے میں نے کیا پڑھا؟ آپ انصاف سے بتائیے, میری پوری مجلس کے لیے وہ کیا بتائیں گے میں نے کیا پڑھا؟ آپ نے کل میری 45 سیکنڈ تو مجلس سنی ہے, جبکہ میں 60 منٹ پڑھا ہوں. تو 45 سیکنڈ سن کے آپ 60 منٹ کی مجلس کے لیے کیا بتائیے گا؟ جس نے 1 گھنٹہ رسول اللہ کی زیارت کی اور نماز ان کے پیچھے پڑھ لی, 23 برس جو یونیورسٹی کھلی رہی, اس کی پوری ڈگری آپ دشمنی علی میں دیے دے رہے ہیں. یہ کون سے انصاف کی بات؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آتے تھے اور اہل بیت سے پوچھتے تھے, تاجدار ولایت سے پوچھتے تھے لوگ, مسئلے پوچھ کے علی سے جاتے تھے, اور علی بتاتے تھے مسئلے. میں کہوں گا یا علی اپنے مخالفوں کو تو نہ بتایا کیجئے. ممکن ہے جواب دیں کہ دریا کا یہ مزاج نہیں ہے کہ پانی پلانے کے لیے اپنا دامن کھینچ لے. اپنا ہو یا پرایا ہو, دوست ہو یا دشمن,
اس دربار سے سب کو ملے. اور آج بھی عزیزان گرامی یہ مجلسیں اور یہ ماتم اور یہ عزاداری جو ہے یہ اہل بیت کے گھر کا فیض ہے. یہ اہل بیت کے گھر کا فیض ہے اور یہ اتنا بڑا فیض ہے کہ پوری دنیا میں عام ہے. جیسے دریا ہیں اللہ کے خلق کیے ہوئے جو پوری دنیا میں بہہ رہے ہیں، ویسے یہ دریائے عشق عزا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا فیض عام ہے اور بٹ رہا ہے. علم بھی بٹ رہا ہے، عقل بھی بٹ رہی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی بٹ رہا ہے، عقیدہ بھی بٹ رہا ہے، عمل بھی بٹ رہا ہے. ہر چیز جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. ذکر حسین آج محرم کی پہلی ہو گئی، یکم محرم گزر کے دوسری محرم کی رات آ گئی. آج حسین بالکل کربلا کے متصل پہنچ گئے. کل دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچ جائے گا اور پھر کربلا جا کے یہ مسافر ہمیشہ کے لیے وہیں آرام کر جائیں گے. کربلا خاک شفا ہو جائے گی، کربلا خاک پاک ہو جائے گی. کربلا ایسی مقدس زمین ہو جائے گی کہ جس کے اوپر صبح قیامت تک انسانی جبینیں سجدہ کرتی رہیں گی. تاریخ بتاتی ہے کہ چلتے چلتے حسین کا راہوار رکا اور جب رکا تو آپ نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا شت فرات بھی کہتے ہیں. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا ماریا بھی کہتے ہیں. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. کربلا سننا تھا. گھوڑے سے اترے، جھک کے زمین سے خاک اٹھائی، جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی خاک کی نکالی جیب سے، دونوں کو ملا کے دیکھا، دونوں کا رنگ ایک تھا. باری باری دونوں کو سونگھا، دونوں کی خوشبو ایک تھی. دونوں مٹھیاں خاک کی زمین پر گرا دیں. کہا بس ہمیں یہیں تک آنا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم شہید کیے جائیں گے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے قتل کیے جائیں گے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. حسین مصائب پڑھ رہے تھے، عباس مصائب سن رہے تھے. وہاں کے زمین کے مالکوں کو بلایا، کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ جو اس کے مالک تھے وہ آئے. کہا یہ زمین ہماری ملکیت ہے. کہا ہمارے ہاتھ بیچو گے یہ زمین؟ ان کا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بیچنے کے لیے. ان سے قیمت کی بات کی اور انہوں نے اپنی زبان سے جو قیمت کہی وہ امام علی مقام نے قیمت ان کو دے دی. اسے کوئی بارگیننگ نہیں کی، کمی زیادتی نہیں کی. جو انہوں نے اپنے منہ سے دام مانگے وہ دام ان کو دے دیے. اور اس کے بعد کہا کہ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں سونے آئے ہیں. ہماری قبریں بنیں گی یہاں. ہم نے تم سے زمین خرید لی مگر رہو سو تم ہی یہاں، ہم نہیں رہیں گے. بس تم سے اتنی گزارش ہے کہ اگر کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتا آئے تو اس کو ہماری قبروں کا پتہ بتا دے. اللہ اللہ، سیدہ کی گود کے پالے، عرش اعظم کے ستارے کربلا کی زمین کے اوپر آرام کر رہے ہیں. آئیے چلیے چشم تصور سے چل کے کربلا کو دیکھیں. دعائیں مانگتے ہیں اللہم اجعل مدفنی عند قبر الحسین علیہ السلام
پالنے والے کاش ہماری قبر حسین کی قبر کے پاس بنے، کاش زمین کربلا میں ہم پیوند خاک ہوں۔ آئیے کربلا کی زمین کو دیکھیے، چپے چپے کے اوپر یہاں کون آرام کر رہا ہے؟ یہ روضہ حسین ہے، یہاں گنج شہیدہ ہے۔ گنج فارسی میں خزانے کو کہتے ہیں، شہیدوں کا خزانہ، اور شاید اس سے زیادہ قیمتی خزانہ کہیں بھی دفن نہ ہو جیسا خزانہ کربلا میں دفن ہے۔ یہاں زہیر بھی سو رہے ہیں، یہاں سعید ابن عبداللہ بھی سو رہے ہیں، یہاں عباس کے بھائی بھی سو رہے ہیں، یہاں امام حسن کے لاڈلے قاسم بھی سو رہے ہیں، یہاں شہزادی زینب کے بیٹے اون محمد بھی سو رہے ہیں، بنی ہاشم بھی اسی میں ہیں، اصحاب حسینی بھی اسی میں ہیں، غلامان باوفا بھی اسی میں ہیں، سب ایک خزانے کے اندر ہیں۔ ہاں کچھ قبریں الگ الگ بنی ہیں، کچھ قبریں الگ الگ بنی ہیں، تھوڑے فاصلے پر نیا مہمان سلایا گیا ہے تاکہ صبح قیامت تک اس کو اپنی اہمیت کا احساس رہے کہ جو حسین کی زیارت کو آتا ہے وہ حضرت حر کی زیارت کو بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حر مرحبا، تم نے حسین پر جان دے کے اپنی عزت میں چار چاند لگا لی۔ حر کی زیارت کو بھی جاتا ہے اور حر کی زیارت کر کے بھی آتا ہے۔ جب آپ حرم حسینی میں داخل ہوئیے گا تو رواق کے اندر حضرت حبیب نے مظاہر کی قبر ملے گی۔ حبیب نے مظاہر گنج شہیدہ میں نہیں ہے، ان کی قبر الگ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ تو امام کی مصلحت امام جانے، چوتھے امام نے قبریں بنائی ہیں، چوتھے امام نے قبریں بنائی ہیں، امام کی مصلحت امام جانے کے کیوں قبر حبیب الگ بنا دی؟ میرا دل کہتا ہے کہ جب نماز ظہر کے وقت گستاخی ہوئی تھی اور حبیب نے پلٹ کے جواب دیا تھا تو امام نے شاید یہ چاہو کہ اب صبح قیامت تک دربان حسین بن کے تم ہی بیٹھے رہو یہاں۔ حبیب کی قبر رواق حسینی میں اسی طرح جیسے کوئی دربان بیٹھا ہو۔ اور اب اندر جائیے تو حسین کے پائینے پا ان کا 18 برس کا وہ جوان بیٹا سو رہا ہے، جس کے منہ پر منہ رکھ کے کہا تھا یا بنیا علی دنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی ہے دنیا بخاک۔ اور خدا کی قسم دل ٹکڑے ہوتا ہے دیکھ کے منظر وہ ذریعہ مبارک جس میں فاطمہ کی گود کا پالا، جس کو بی بی سیدہ نے چکی پیس کے پالا تھا، اس کا ٹکڑے ٹکڑے جسم زیر زمین ہے۔ اور عزیزان گرامی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حسین کی میت چوتھے امام نے دفن کی ہے تو علی اصغر کی لاش بھی سینہ حسین پر رکھ دی تھی، تو اسی قبر میں حسین بھی سو رہے ہیں، اسی قبر میں علی اصغر بھی سو رہے ہیں، حسین کے فائتی علی اکبر سو رہے ہیں۔ لیکن ابھی ایک تربت باقی ہے، میں کہوں گا اے میرے چوتھے امام، چاہنے والے بھائی کی قبر بھی وہی کیوں نہ بنا دی جہاں علی اکبر کی تربت بنائی۔ لیکن جب آپ تھوڑی دور چل کے جائیے گا تو وہاں دوسرا روضہ ملے گا جو تاجدار وفا کا روضہ ہے، جو اس کا روضہ ہے جو سکینہ کے لیے پانی لینے گیا تھا، جو اس کا روضہ ہے جو زینب کے پردے کا محافظ تھا، جو اس کا روضہ ہے جو حرمت حسین کا سینہ سپر تھا۔ اے میرے چوتھے امام، عباس کا روضہ الگ کیوں بنایا؟ ممکن ہے جواب نے خدا میرے چچا کو معجز نما بنانے والا تھا، اگر امام کے پہلو میں صلح دیتا تو سارے معجزے امامت کی طرف منسوب ہو جاتے، میرے چچا کے معجزے سمجھ میں نہ آتے۔ عباس کی سرکار تجی ہے، حسین کا بھائی آرام کر رہا ہے، جس کے شان قلم ہوئے حسین کی بیٹی کو پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بھیجنے ہیں محمد ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جب کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا موضوع ولایت ہے، اور میں آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلسوں میں یہ عرض کر چکا کہ قرآن کے اعلان کے مطابق ولایتیں تین ہیں۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں اور امام ولی ہیں۔ تین ولایتیں ہیں قرآنی احکام کے مطابق، جو میں نے آیت پڑھی ابھی، اسی آیت کی روشنی میں تین ولایتیں ہیں۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور امام ولی ہے۔ عالم اسلام میں گڑبڑ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے دو ولایتوں تک تو مانا، اللہ کو ولی مانا، رسول کو ولی مانا، امام کو ولی نہیں مانا۔ سمجھیے گا بات، جھگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ولی مانا، رسول کو ولی مانا، مگر امام کو ولی نہیں مانا۔ امام کو ولی ماننے کے بجائے جو امامت کا کام تھا وہ صدر اول کو سونپ دیا۔ میں کل آپ کی خدمت میں صدر اول کی تشریح بیان کر چکا ہوں، لیکن ہر روز مجلس میں مجمع تھوڑا بدل جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ کل تھے وہ سب آج وہی ہوں اور کوئی نیا نہ ہو، لہذا میں 1 منٹ میں اس کی تشریح کر دوں کہ صدر اول اسلام میں ارلی 100 ایئرس کا جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں۔ رسول سے ملا ہوا جو لگ بھگ 100 ایئرس کا پیریڈ ہے، جس میں 3 جنریشنز گزری ہیں، ان کو صدر اول کہتے ہیں۔ کون لوگ ہیں اس کے اندر؟ 3 طرح کے لوگ ہیں اس میں۔ یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا مگر صحابیوں کو دیکھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ یا وہ لوگ جنہوں نے صحابیوں کو تو نہیں دیکھا مگر تابعین کو دیکھا، وہ تبع تابعی کہلاتے ہیں۔ یہ 3 جنریشنز ہیں، صحابی جس نے رسول کو دیکھا، تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، تبع تابعی جس نے تابعی کو دیکھا۔ یہ 3 جنریشنز میں لگ بھگ 100 ایئرس ہو جاتے ہیں۔ تو ارلی 100 ایئرس کا پیریڈ جو ہے، اس کو عالم اسلام میں صدر اول کہا جاتا ہے۔ اور امامت کے بدلے دین کو سمجھانے کا کام، دین کو بتانے کا کام، دین کے ایکسپلینیشن کا کام صدر اول کے حوالے کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک نے اپنی سمجھ، اپنی فکر، اپنے عقل، اپنے علم کے مطابق فیصلے کیے۔ آدمیوں کی عقل ایک سی نہیں ہوتی،
علم ایک سا نہیں ہوتا، رائے ایک سی نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں اختلافات پیدا ہوئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ انجام یہ ہوا کہ روایتوں کا انبار لگ گیا اسلام میں، اور اتنی روایتیں آ گئیں، اتنی روایتیں آ گئیں کہ جس کی کوئی گنتی شمار ہی نہیں ہے۔ اور اسی صدر اول نے تصور توحید کو بگاڑا، اسی صدر اول نے تصور رسالت کو بگاڑا، اسی صدر اول نے تصور امامت کو بگاڑا، اور اسی صدر اول نے اسلام میں اتنی پھوٹ ڈالی جو آج تک ہے۔ اب آئیے، ناسمجھ آدمی سے، جاہل آدمی سے جب آپ کوئی سوال کیجیے گا تو وہ اپنے علم و اپنی حیثیت کے مطابق جواب دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے یقینی کوئی بات معلوم ہوگی تو جتنے آدمیوں کو یقینی بات معلوم ہوگی ان کا جواب بدلے گا نہیں۔ اتنے آدمی بیٹھے ہیں یہاں، آپ ان میں سے کسی سے پوچھ لیجئے خوجہ مسجد میں محرم میں رات کو مغرب کے بعد 10 دن مجلس کون پڑھتا ہے؟ تو کہیں گے اطہر صاحب پڑھتے ہیں۔ بچے سے پوچھئے، جوان سے پوچھئے، بوڑھے سے پوچھئے، ایک ہی جواب دے گا۔ یہ ایک جواب کیوں دے گا؟ جو لوگ مجلس میں آتے ہیں ان کو اس معاملے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ روز سنتے ہیں مجلس ہماری، لہذا وہ کہیں گے اطہر صاحب پڑھتے ہیں۔ کسی دور کے علاقے کا آدمی جو یہاں آتا نہیں ہے، جو واقف نہیں ہے، اگر آپ 100 آدمیوں سے پوچھیے گا تو مختلف نام آئیں گے، وہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ تو اندازے پر اگر بتائیے گا تو بات بدل جائے گی، یقین سے بتائیے گا تو بات نہیں بدلے گی۔ ولی جو تھا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، وہ یقین سے بولتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ 12 امام رہے مگر بات نہیں بدلی۔ لیکن وہ لوگ جو اندازے پر بات کرتے تھے، جیسے بدلتے گئے بات بدلتی چلی گئی، اسلام میں فقہیں بنتی چلی گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ ہے عالم اسلام میں اختلاف کا۔ اب عقائد بھی بدلے، اعمال بھی بدلے، عقائد بھی بدلے، اعمال بھی بدلے۔ عقائد مانے جاتے ہیں، عمل کیا جاتا ہے۔ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے لیے جو تصورات پیش کیے علماء اسلام نے، وہ یہ تھے کہ ایک فرقہ پیدا ہوا مسلمانوں میں جو مجسمہ کہلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جسم ہے، باڈی ہے اس کے، اور دنیا میں نہیں دکھائی دے گا مگر قیامت کے دن دکھائی دے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ تو لوگ تو قیامت کے دن دیکھیں گے، مگر جھوٹی حدیثیں کرنے والے ملاؤں نے پہلے ہی دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سولے رنگ کا ہے، سیاہی مائل رنگ ہے، اور بہت موٹا تازہ ہے، اور عرش کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ بہت موٹا تازہ ہے لہذا اس کا گوشت جسم کا ادھر ادھر عرش سے لٹکتا رہتا ہے، اور عرش اس کے بوجھ سے
چرچراتا رہتا ہے، شب جمعہ آن کے کبھی کسی مسجد کی چھت پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ایک پنڈلی میں زخم ہے، اور یہ زخم اس تیر کا ہے جو فرعون نے مارا تھا اللہ کو، وہ لگ گیا تھا اس کے، اور زخم ابھی بھرا نہیں ہے۔ میں کہوں گا معبود اس دنیا میں آ جا، تیرے بندوں نے ایسی اینٹی بائیوٹک ایجاد کر لی ہے کہ 4 دن میں ہر زخم بھر جاتا ہے، کہاں پریشان ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ اللہ لوگوں کو جہنم میں جھونکنا شروع کرے گا، اور جہنم کہتا جائے گا کہ اور یہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جہنم میں ڈالتا جائے گا۔ میں کہے گا معبود ابھی پیٹ نہیں بھرا، اور یہاں تک کہ اب دیکھا تو کوئی ہے ہی نہیں جو جہنم میں ڈالا جائے، سناٹا ہو گیا محشر میں۔ ادھر جہنم کی ڈیمانڈ ہے کہ اور، اب کہاں سے اور لایا جائے، تو اللہ وہی اپنا پیر جہنم میں رکھ دے گا۔ بس جیسے ہی پیر رکھے گا جہنم کہے گا معبود میرا پیٹ بھر گیا۔ میں کہوں گا خدا سمجھیں جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ملاؤں سے، جنہوں نے جہنم کو بھی اپنے پیٹ کی طرح سمجھا ہے کہ جب تک مال خدا نہیں کھائیں گے بھرے گا نہیں۔ یہ اللہ کی شخصیت کے اوپر کمنٹ ہیں، سمجھ لیجئے۔ اب آئیے اس کے صفات کے اوپر کمنٹ۔ یہ تو ذات پر کمنٹ تھا، کالا ہے کہ گورا ہے، موٹا ہے کہ دبلا ہے، یہ تو آدمی کی ذات کا معاملہ ہے نا۔ اب وہ کیا ہے، تو عدالت کے لوگ قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم خدا کو عادل نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں عادل مانو گے بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، یہ کہتے ہیں ہم خدا کو عادل نہیں مانیں گے۔ عدالت اور امامت آپ کے اصول دین میں ہے، بقیہ میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے علم میں آنا چاہیے بات بچوں کے، کہ ہمارے پاس ہمارے فرقے میں اصول دین 5 ہیں، عالم اسلام میں اصول دین 3 ہیں۔ عالم اسلام میں ہے توحید، نبوت، قیامت۔ شیعہ فرقے میں اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ فرمایا ہم نے، تو ہمارے فرقے میں صرف اصول دین 5 ہیں، بقیہ عالم اسلام میں اصول دین 3 ہیں۔ یہ عجب لطیفہ ہے کہ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اصول دین کا منکر ہو۔ ہمارے حساب سے دوسرے تو کافر بنتے ہیں، دوسروں کے حساب سے ہم کافر نہیں بنتے۔ لیکن آپ توحید کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ نبوت کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ قیامت کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، تو ہم کہاں سے کافر ہوئے؟ ہم عدل کو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے، ہم امامت کو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے، تو ہم کو حق ہے، آپ کو حق نہیں ہے ہمیں کافر کہنے کا۔ فرمایا ہم نے۔ تو اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ان کا اللہ عادل نہیں ہے۔ کیوں عادل نہیں ہے؟ اس کے لیے ایک چیز ہے، آپ لوگ کے علم میں ہوگا، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق زندگی کے ہے ایک معاملے سے۔ شتر مرغ جو ہے یہ افریقہ میں بہت ہوتا ہے، اور ہوتا ہے بعض جگہ۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ ریت میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ جب شکاری اس کو پکڑنے آتے ہیں تو یہ ریت میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے، اور اپنا منہ چھپا کے سمجھتا ہے میں چھپ گیا۔ اور اتنا بڑا جانور شکاری پکڑ لے جاتا ہے اس کو۔
تو ایسے ہی عالم اسلام میں بہت سے شتر مرغ ہیں جو ریت میں اپنا منہ چھپا کے سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ گئے. اب سنیے اللہ کی عدالت سے انکار کیوں ہے؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ. اللہ کی عدالت سے اس لیے انکار ہے کہ اگر ہم اللہ کو عادل مان لیں گے تو عدالت کی بنیاد پر ضروری ہو جائے گا کہ وہ ظالم کو سزا دے. اس طرح اللہ کے اختیار اعلیٰ پر حرف آئے گا کہ وہ مجبور ہو گیا ہے سزا دینے کے لیے، فاعل مختار نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانیں گے. یہ عقیدہ کیوں گڑھا گیا؟ یہ عقیدہ اس لیے گڑھا گیا کہ ان کو کچھ قاتلوں ظالموں کو بچانا تھا. اللہ یزید کو بخش دے گا، اللہ قاتلان حسین کو بخش دے گا، اللہ انہیں بخش دے گا، تو اگر عادل ہے تو کیوں بخشے گا؟ لہذا ان کا عدالت ہی سے انکار کر دو. یہ شتر مرغ کا منہ چھپانا ہوا. صلوات بھیج دیں محمد. تو عقیدہ بگڑا اور اللہ کی عدالت کے قائل نہیں ہوئے لوگ. تیسرا عقیدہ جو توحید کے تعلق سے انہوں نے بگاڑا وہ فلسفہ جبر ہے. فلسفہ جبر یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں. جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں. یہ سارے فلسفے دشمنی اہل بیت میں ایجاد ہوئے ہیں، یہ واضح ہے. یہ کتابوں کے اندر جو لمبی لمبی بحثیں ہیں اور علماء نے پڑھے لکھے ہونے کے بعد اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیا ہے. فلسفہ جبر بھی دشمنی اہل بیت میں گڑھا گیا ہے. اللہ جو کچھ کرتا ہے ہم سے کیا مطلب، ہمیں کچھ اختیار نہیں. جس کو چاہتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جنت میں ڈال دیتا ہے. جب عادل ہے ہی نہیں تو اندھیر تو ہے ہی. وہاں داد فریاد کس کی ہے؟ بھائی داد فریاد ہوتی ہے عدالت میں جا کے. جہاں اندھیر ہو وہاں عدالت کیسی؟ تو ان کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پتی بھی نہیں ہلتی بغیر حکم خدا کے. یہ فلسفہ جبر کیوں کہا گیا؟ یہ فلسفہ جبر اس لیے ایجاد ہوا کہ یزید کو بچا لیں. اور فلسفہ جبر کا پروپیگنڈا کر کے اور لوگوں کے دماغ میں فلسفہ جبر بٹھا کے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میاں کسی کا کچھ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے جن کے کلیجوں میں آگ لگی ہوئی تھی آل محمد کے خلاف اور اسلام کے خلاف، یہ سمجھیے اس غصے کے ابال ہیں سب کہ اللہ جابر ہے. اور نتیجہ ہے کہ اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. لاکھ لاکھ چاہا رسول نے، لاکھ لاکھ چاہا رسول نے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے نہ پڑھا. نہ پڑھا. کیوں نہ پڑھا؟ اللہ نہیں چاہتا تھا. یعنی یہ اسلام ہے
جس میں اللہ اور رسول میں ایسی ٹھنی ہوئی ہے. آپ سوچئے کیا تماشا ہے مذہب، کھلونا ہے. وہاں یہ ہو رہا ہے قرآن میں کہ آپ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے، آپ بولتے ہی نہیں مگر وہی جو وہی ہوتی ہے. یہاں مولوی صاحب کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ لاکھ چاہا ورنہ وہ نہیں چاہتا تھا. نہ جانے کیا دشمنی تھی اس کو ابو طالب سے، کیا دشمنی تھی ابو طالب سے کہ حبیب نے بھی چاہا مگر وہ نہیں چاہتا تھا. نہ پڑھنے دیا اس نے کلمہ. تو ایک طرف تو کلمہ نہیں پڑھنے دیا، دوسری طرف سزا دینے کھڑے ہو گئے. یہ کوئی اللہ ہوا؟ ہمارا جو کام ہم آپ نہ کریں گے وہ اللہ کرے گا. سوچیے آپ، فلسفہ جبر، اور یہی فلسفہ جبر ہمارے سامنے آتا ہے محرم میں. کیوں کہ صاحب میاں سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اب کون ہے جو کہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات ایسی ہے کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہے کہ جی نہیں، غلط کہتے ہیں آپ اللہ کے قبضے میں نہیں ہے. کہ میاں جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، کہ جی ہاں. ایک پتی نہیں ہل سکتی بغیر حکم خدا کے، ایک بوند پانی کی نہیں گر سکتی بغیر حکم خدا کے. کہ جی ہاں صحیح ہے. اب جب اچھی طرح سے آدھے گھنٹے انہوں نے حکم خدا کر لیا، کہنے لگے خواہ کے لیے لوگ روتے پیٹتے ہیں. ارے اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا بغیر حکم خدا کے ہو جاتا ہے. جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہوا. اس میں رونا کہے گا اور پیٹنا کہے گا اور سینہ زنی کہے گی اور ماتم کہے گا اور مجلس کہے گا. اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہوئی، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اس میں جھگڑے کون سی بات؟ تو اس سے ہمارے لڑکے بھڑکتے ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں میاں، کہ تو بالکل ٹھیک ہے. اب تم کہو کہ بغیر اللہ کے حکم کے ایک پتی نہیں ہلتی، بغیر اللہ کے حکم کے ایک بوند پانی نہیں گرتی. ہم کو کچھ نہیں بولنا چاہیے حسین کی شہادت پر اس لیے کہ حکم خدا سے ہوئی ہے. اسی فلسفے کے تحت آپ بھی بالکل چپ رہیے جب علم اٹھے، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے علم بھی حکم خدا کیسے اٹھ جائیں گے؟ اللہ کی مرضی یہی ہے اس لیے اٹھ رہے ہیں. لو بھائی ہم علم اٹھائیں تو اپنی طرف سے ہے، اور یزید حسین کو شہید کرے تو حکم خدا سے ہے. یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ تو حضران گرامی یہ سب سلسلہ جو ہے چلا کرتا ہے. عقیدہ توحید کو بگاڑا، دکھائی دے گا اور کالا ہے اور سولا ہے اور عادل نہیں ہے اور جابر ہے اور یہ تمام چیزیں. اسی چیز نے آگے بڑھ کے عقیدہ نبوت کو بگاڑا اور نبی کے لیے بنام اسلام یہ فلسفہ پیش کیا کہ وہ ہمارے جیسے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. یہ زہریلا تصور نبوت کے لیے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، یہ بھی اسی مکتب فکر، اسی اسکول آف تھاٹ کی دین ہے جو مائنس اہل بیت ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ اگر محمد نورانی ہوں گے تو سوال اٹھے گا ان کے نائبوں کو بھی نورانی ہونا چاہیے. نورانی نائب اویلیبل نہیں ہیں، لہذا یہ تو نورانی بنیں گے نہیں، انہی کو مادی بنا دو. یہ ہے فلسفی پوری. جبکہ رسول کی نورانیت قرآن سے ثابت ہے اور رسول کی نورانیت اللہ کی کتاب سے ثابت ہے.
کہتے ہیں جی ہم اس طرح کے تھے، عام انسانوں کی طرح سے، وہ ان کا کام تھا پہنچانا، وہ پہنچا گئے، اب ان کو پکارنا کیسا، اب ان سے مدد طلب کرنا کیسا، اب ان کو یاد کرنا کیسا؟ ان سے غلطی بھی ہوتی تھی، ان سے خطا بھی ہوتی تھی، ان سے بھول چوک بھی ہوتی تھی۔ اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا سناؤں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تہذیب منبر مانے ہوتی ہے، نہیں سنا سکتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں جو اسٹینڈرڈ ہے اخلاقیات کا، اس کے خلاف ہے، نہیں سنا سکتے۔ آپ ایمان سے بتائیے، آپ کی مسجد ہے، پیش نماز آپ کے یہاں ہے، حالانکہ معصوم پیش نماز نہیں ہے، یا کوئی نبی یا امام کبھی نہیں آیا یا نماز پڑھانے، عالم تو ہمارے ہی جیسا ہوتا ہے، اس نے علم دین حاصل کر لیا تو وہ عالم ہو گیا، ایک بھائی نے علم دین حاصل کر لیا وہ عالم ہو گیا، دوسرے نے نہیں حاصل کیا، نہیں ہوا۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آئے جناب مصلی پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہی، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سورہ الحمد پڑھا اور کہنے لگے حضرات ٹھہر جائیے ابھی نہیں۔ ہاں وہ کیا ہوا؟ کہ لے جی میں بے وضو کے آ گیا ہوں نماز پڑھانے کے لیے، ذرا وضو کرنا۔ آپ سوچئے مسجد میں نمازیوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ خالی اپنی مسجد کے لیے سوچ لیجئے، حالانکہ پیش نماز بھی آپ ہی کا جیسا آدمی ہے، بھول چوک غلطی اس سے ہو سکتی ہے، کوئی نہ اس کا دعویٰ ہے نہ آپ نے یہ کہہ کے رکھا ہے کہ تم سے غلطی نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی مسجد میں کیا ہنگامہ ہوگا، کیا پبلک کہے گی، کیا ہر وقت ہوگا یہاں پر کمنٹ، ہمیں کیسے عالم ہے یار، بے وضو کے آگے نماز پڑھانا، بیچ میں نماز تو ہوگی۔ جو سب سے معتبر کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے توڑ دی، کہنے میں بغیر غسل کیے آ گیا۔ آپ کا مینجمنٹ پیش نماز کو برطرف کر دے گا، اللہ نہیں برطرف کرتا۔ کیا ہے یہ کیسا دین ہے؟ یہ رسالت کی کیسی توہین ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء ہیں، داڑھیاں دیکھ کے دل دہل جائے، اچھے خاصے کا، سمجھے؟ 1400 برس سے ہم کتابوں میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کتاب وہ جبرائیل آئے اور تشت لائے اور آفتابہ لائے اور یہ لائے اور پانی لائے اور رسول کا دل انہوں نے دھویا۔ شرح صدر والا واقعہ جو ہے، اور دل سے نقطہ کفر نکالا اور نور ایمان رکھا اور پھر سے فٹ کیا۔ جی یہ ملا کی جہالت کا نتیجہ ہے جو حدیث گڑھی گئی، پرانا تصور